بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 20 مئی اور دن ہے منگل کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پاکستان کی سیاست میں گرما گرمی ہے اور نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ پاکستان کی سچویشن جو ہے، اکانومی کی صورتحال ہو، امن و امان کی صورتحال ہو، بد سے بدتر ہے اور معاملات حکومت کے اور اس ناجائز رجیم کے کنٹرول میں نہیں ہیں. خبروں کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ خبریں پر امید جو ہیں وہ ہونا چاہیے انسان کو. اور آج جو خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں 3-4 امپورٹنٹ ہیں، لیکن سب سے پہلے سائفر کا معاملہ جو ہے اس نے حکومت اور حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے تمام لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے، ننگا کر دیا ہے. نہ صرف حکومتی لوگوں کو بلکہ ہماری فوجی قیادت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا جو کہ بہت زیادہ لوگ تھے، بہت دانشور تھے، جو مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر جو ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ ایک سازش ہے، اور یہ ملک کے خلاف سازش ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف سازش ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. الٹا عمران خان اور ان کی کابینہ کو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو، عمران خان کو، اور جو بھی جرنلسٹ اس کے بارے میں بات کرتا تھا اس سے غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں، دیکھیں یہ بالکل غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں. یہ باتیں اس وقت کی گئی اور عمران خان جب منتیں کرتا رہا، منت سماجت کرتا رہا کہ جناب آپ اس کی تحقیقات تو کر لیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا، اس وقت کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو کہا، اور اس وقت کی اپوزیشن کو کہا، اس وقت کے اپوزیشن رہنماؤں کو کہا کہ آئیں آپ کو ہم بریفنگ دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ جو ان کے اتحادی وزیر تھے وہ بھی بھاگ گئے اور اتحادی وزیروں نے بھی کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آتے. اور پھر یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جاتا رہا اور اتنا بڑا کھلواڑ جو ہے وہ کھیلا گیا. لیکن الزام کس پہ لگایا گیا؟ عمران خان پہ لگایا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب پہ لگایا. ان کو سزائیں سنا دی گئیں، ملک سے غداری اور بغاوت کی سزائیں سنا دی گئیں سائفر کیس میں. لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سچ جو ہے وہ اور جھوٹ چھپ نہیں سکتا. سچ نے بھی آشکار ہونا ہوتا ہے اور جھوٹ نے بھی بے نقاب ہونا ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی کھیل کھیل لیں لیکن حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور باطل کو مٹنا ہے. یزیدیت کچھ دیر کے لیے ہے، فرعونیت کچھ دیر کے لیے ہے، ہلاکو خان اور چنگیزیت کچھ دیر کے لیے ہے. الٹیمیٹلی آپ جو حق ہے اس کی فتح ہونی ہے، سچ کی فتح ہونی ہے. اس لیے ہمت نہیں ہارنی اور ہمت کرتے رہنا ہے، اسٹرگل کرتے رہنا ہے، پر امن جد و جہد اپنے اصولوں پر کھڑے رہنا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں یہ جو جعلی نظام ہے یہ ایک دن دھڑام سے گرنا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا. پہلی خبر لیتے ہیں جی، جنرل باجوہ صاحب کی طرف بھی آتے ہیں اور عمران خان کی طرف بھی آتے ہیں. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں معاملہ لٹکایا جاتا رہا اور سائفر کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی کہا گیا، اٹھایا گیا کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں، اور اس وقت کے فوجی افسران کو بھی کہا گیا کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں، اور سیکرٹری خارجہ پہ دباؤ ڈالا گیا، ایمبیسڈر اسد مجید پہ دباؤ ڈالا گیا، جھوٹی گواہیاں لینے کی کوشش کی گئی، اور لیکن کسی نے بھی جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا. اور خاص طور پہ میں فورن آفس کے افسران کو ضرور کہوں گا، ایمبیسڈر اسد مجید کو کریڈٹ دینا چاہیے، سیکرٹری خارجہ کو اس وقت کریڈٹ دینا چاہیے. کسی نے بھی سائفر کے معاملے میں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی اور پھر وہ ساری چیزیں سچ سامنے آئیں. اب جب عمران خان بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں اور سائفر کی حقیقت سامنے آ گئی ہے، تو پھر جب سائفر کی حقیقت سامنے آ گئی ہے تو پھر اب کیا امر مانے ہے کہ جنرل باجوہ کو گرفتار کیا جائے، اور اگر جنرل باجوہ کے ساتھ دیگر اس وقت کے فوجی افسران شامل ہیں، فوجی جرنیل شامل ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے اور ان کے خلاف باقاعدہ ٹرائل شروع کیا جائے. اور نہ صرف ٹرائل شروع کیا جائے بلکہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلانے کی ہمت تو پھر ایک اسپیشل کمیشن بنایا جائے، اسپیشل کمیشن خصوصی عدالت بنائی جائے جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف بنائی گئی تھی، اور اس خصوصی عدالت میں جنرل باجوہ کا مقدمہ پیش کیا جائے. جنرل باجوہ کو بھی صفائی کا موقع ملے گا، اپنے اوپر الزام ہٹانے کا موقع ملے گا.
जनरल नदीम अंजुम को मिलेगा, और उस वक्त के जनरल DGMI वो आए सामने, वो बताएं कि क्या तहकीकात हुई थी। जनरल बाबर इफ्तिखार आए, वो बताएं कि जनाब इसके पीछे क्या क्या होता रहा, और उनको किसने कहा था कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि ये एक बिल्कुल झूठ है, पलंदा है। जनरल बाजवा क्यों फौजी अफसरान के साथ खिताब कर रहे थे और जलसों में और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे थे कि ये सारे का सारा झूठ है। तो अब जनरल बाजवा को भी लेके आए, जनरल बाजवा के साथ उस वक्त के DGSPR जनरल बाबर इफ्तिखार को लेके आए, जनरल नदीम अंजुम को लेके आए, जनरल DGMI जो है वो लेके आए। उन सबको बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को लाएं और उनसे भी पूछें कि ये सारा माजरा क्या है। और जनरल बाजवा जब अमरीकी वज़रा से और अमरीकी इंतज़ामिया से जो लंबी घंटों घंटों बातें करते थे, उनके बारे में क्या कोई मिनट्स मौजूद हैं? क्या वो बताते थे अपने इदारे को और मुतल्लिका इदारों को कि जनाब आज ये बात हुई है? वो सारी की सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए और दोबारा से उस साइफर के बारे में असद मजीद साहब को जो है वो अब उनकी वो गवाही आनी चाहिए और फिर ये पूछना चाहिए कि साइफर जब आया तो उसको फौरन ऑफिस में दबाया क्यों गया, छुपाया क्यों गया, और ये किसका हुक्म था कि ये इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तक नहीं पहुंचना चाहिए, वजीर आजम से भी दूर रखना है और वजीर खारजा से भी दूर रखना है, ये किसका हुक्म था। और ये 4 दिन 3 दिन जो है इसके बारे में इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं बताया गया। और फिर ये कि असद मजीद साहब ने जब फ़ोन किया वाशिंगटन से, जब पूछा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से और उन्होंने लाइलमी का इजहार किया, तब उनके पूछने पे वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट सामने आया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूछना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त के जो दानिश्वर हैं उनसे भी पूछना चाहिए। और आज भी जो दानिश्वर ये बातें कर रहे हैं कि ये तो एक सिक्रेसी हो गई, सिक्रेसी लीक हो गई है, तो वो सिक्रेसी लीक नहीं हुई, बल्कि असल मामला ये है कि हकीकत सामने आ गई है और सब कुछ सामने आ गया है। और ओरिजिनल जो साइफर है और ओरिजिनल प्रिंट जो है वो ड्रॉप साइट न्यूज़ ने शाया कर दिया है। तो ये मामला बड़ा पेचीदा भी है, संजीदा भी है, इसका ट्रायल होना चाहिए। और जनरल बाजवा अगर बीमार हैं तो क्या हुआ, क्योंकि बाकी लोग भी बीमार हैं, इमरान खान बीमार हैं, उनकी आंख ज़ाया हो गई है, वो जेल में गैर कानूनी तौर पे, अगर वो कैद हो सकते हैं तो और बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पे कैद रखा जा सकता है, गैर इंसानी और गैर जमहूरी गैर अखलाकी तौर पर, तो उन पे भी शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह हैं, उनको कैद किया हुआ है। हमारे मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, सनम हैं, फलक हैं, ईमान मज़ारी हैं, महरंग बलोच हैं, ये सारे के सारे जेलों में बेचारे गल सड़ रहे हैं। और बेशुमार दीगर जो सियासी कैदी हैं वो जेलों में इस वक्त हैं, जिनको फौजी अदालतों से गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर सजाएं सुनाई गई हैं। और ये सारी जो इश्यूज हैं ये मौजूद हैं। तो इसलिए जनाब अब आए ज़रा जनरल बाजवा साहब को भी लेके आएँ और उनके साथ जो जो जर्नैल शामिल थे उन सब से मौक़िफ़ पूछें और उनको पूछें, वो अपनी सफाई दे दें। हो सकता है अपनी सफाई में वो बाइज़्ज़त बरी करार पाएँ और बता दें कि क्या प्रेशर था और क्या नहीं था। सिर्फ इतना ही बता दें कि क्या मजबूरियां थी कि उन्हें जो है वो एक स्टेट विद इन अ स्टेट और इंस्टीट्यूशन विद इन इंस्टीट्यूशन काम करना पड़ा और ये सब कुछ करना पड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर मामला नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब सारे दानिश्वर जो हैं उस वक्त जो चैलेंज कर रहे थे वो सब के सब इस वक्त खामोश हैं और कोई नहीं बोल रहा, सबको सांप सूंघा हुआ है। ये है बुग़्ज़ इमरान और बुग़्ज़ जमहूरियत और बुग़्ज़ आइनी हुकूमत, बुग़्ज़ कानून की हुक्मरानी। ये बुग़्ज़ हैं असल में। ये चाहते हैं ये सारे के सारे कि जनाब बस हमारी तरफ कोई ना आए और हम जो कहें, हम जो करें वो सब कुछ होता रहे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो एक एहतसाब का एक तारीखी मौका है उनके पास कि वो ऐसा एहतसाब करें, फ़ौज के अंदर भल सफाई कर दें और पूछें कि ये सारा कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वो नई तारीख रकम कर सकते हैं अगर वो ये काम करें। उस वक्त के ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनसे भी पूछा जाए, वो आपको बताएंगे हकीकत हाल क्या है, क्योंकि ड्रॉप साइट न्यूज़ की स्टोरी और भी है, उसके और भी पहलू हैं, वो भी मैं आपको फिर डिस्कस करूंगा। लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उस वक्त के जनरल नदीम रज़ा
ان کو بلایا جائے جناب، اور ان سے پوچھا جائے، اور پھر تاکہ چیزیں سامنے آ سکیں۔ اس کے بعد ایئر چیف سے پوچھیں، نیول چیف سے پوچھیں، پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، اس وقت کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھیں۔ پہلی میٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، پہلی میٹنگ عمران خان کی صدارت میں ہوئی، اس کے منٹس نکال لیں کہ کس پارٹیسپینٹ نے کیا بات کہی تھی، کیونکہ اب تو اوپن سیکرٹ ہے اور یہ کمیشن کے سامنے ساری چیزیں انفولڈ ہونی چاہیے کہ اس وقت اس میٹنگ میں جس میں سائفر ڈسکس ہوا، کس جنرل نے کیا بات کی، کس آفیسر نے کیا بات کی، کس وزیر نے کیا موقف اختیار کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ساری کی ساری چوری ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف، جب امپورٹر سرکار آئی، شہباز شریف صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا، اور اس میں بھی فوجی قیادت موجود تھی، سول قیادت موجود تھی، اس میں بھی اس کے منٹس بھی سامنے آنے چاہیے، کیونکہ اس نے انڈورس کیا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے پہلے فیصلے کو، عمران خان کی جو قیادت میں ہوا تھا اس فیصلے کو انڈورس کیا تھا اور اس کو انڈو نہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے معاملہ بڑا سیریس ہے۔ پھر اسد مجید صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کس نے پریشرائز کیا وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا کر لائبریری میں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہاں بٹھا کر کس نے ان کو پریشرائز کیا، کس نے کہا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ انٹرویوز دیں گے اور یہ سارے معاملے کو عمران خان اور جو حکومت کا موقف ہے اس وقت کا، اس کو ختم کریں گے، انڈو کریں گے اور کہیں گے کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ پھر اسد مجید صاحب کو کتنی دیر وہاں پہ بٹھائے رکھا اور وہاں سے کہاں لے جایا گیا، اور پھر مریم صاحبہ نے کیوں دھمکیاں دیں اسد مجید صاحب کو، یہ ساری باتیں سامنے آنی چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ ایک اپریشیٹ کیا جاتا افسران کو، ہمارے ایمبیسیڈرز کو، سفارتکاروں کو، کہ انہوں نے اپنا صحیح جو ہے وہ آئینی قانونی کردار ادا کیا بغیر کسی دباؤ کے، اور ڈونلڈ لو کے سامنے اپنا موقف جاندار طریقے سے پیش کیا۔ ان افسران کو کہا گیا کہ ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے، تو وہ کون تھا، وہ کون تھے جو یہ سارا کام کر رہے تھے؟ تو مریم صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہیے، اور ان سے بھی یہ بات پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ سائفر بین الاقوامی دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھیجتے ہیں اور اب پاکستان میں سائفر آنا بند ہو جائیں گے، یہ کس نے کہا تھا اور آپ کو کس نے یہ بریف کیا تھا؟ تو یہ سارے معاملات جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، جو کہ اس کا کچا چٹھا جو ہے وہ کھلنا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب اوپن ٹرائل ہوگا۔ اس میں عمران خان بھی ہوں گے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہوں گے، اس وقت کے سیکرٹری خارجہ ہوں گے، اس وقت کے ہمارے امریکہ میں سفیر اسد مجید صاحب ہوں گے، اس وقت کے وزیر خارجہ ہوں گے، اس وقت کے جو آپ کے ایئر چیف ہوں گے، نیول چیف ہوں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، ڈی جی ایم آئی ہوں گے، چیف آف جنرل اسٹاف ہوں گے، یہ سارے کے سارے آئیں گے اور آ کے بتائیں گے۔ اس وقت کے تمام وزراء جو ہیں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ہیں وہ ہیں، اور پھر پوچھنا چاہیے ان وزراء سے، ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے وزراء سے اور کاف لیگ کے وزراء سے، کہ انہیں کس نے روکا کہ آپ نے عمران خان کی جو کابینہ کا اجلاس بلایا وزیر اعظم نے اس میں نہیں جانا؟ وہ کون تھا جو روک رہا تھا آپ کو، اور وہ کون تھے جو آپ کو روک رہے تھے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی خبر ہے جناب، یہ سارے کے سارے جو ہیں جھٹلاتے رہے تھے جبکہ سارے بینیفیشل تھے، اور یہ سارا ایک تواتر کے ساتھ کام ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سائفر اس وقت آیا جب تحریک عدم اعتماد ڈیلے ہو رہی تھی، کیونکہ سارا کام تیار کر لیا گیا تھا، اور جب تحریک عدم اعتماد سبمٹ نہیں ہو رہی تھی، آج کل ہو رہا تھا، تو اس وقت پھر 7 تاریخ کو یہ تحریک جو سائفر آتا ہے، اور وہاں پہ 6 تاریخ کو بتایا جاتا ہے، 6-7 تاریخ کو واشنگٹن میں ڈونلڈ لو لنچ کرتے ہیں، اس میں وہ میسج کنوے کرتے ہیں، اور اسی دن سائفر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، ارجنٹ اور سیکرٹ، ٹاپ سیکرٹ کے طور پہ بھیجا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی وصول ہوتا ہے، وزیر اعظم کو نہیں پتا، عمران خان کو نہیں پتا، اس وقت کے وزیر خارجہ کو نہیں پتا، یہ 2 کاپیز آتی ہیں، ایک سیکرٹری خارجہ کو ملتی ہے اور دوسری کاپی جاتی ہے جو ملٹری اتاشی ہیں ہمارے واشنگٹن میں، بریگیڈیئر صاحب، وہ بھیجتے ہیں آرمی چیف جنرل باجوہ کو۔ تو یہ تو بند ہو گیا، یہ تو بالکل خفیہ ہو گیا،
نہ عمران خان کو پتا، نہ وزیر خارجہ کو پتا، اور ادھر کاپی چلی جاتی ہے، وہ کاپی اور یہ کاپی بھی دبا دی جاتی ہے، حکم آتا ہے کہ اس کو دبا دیں، اور جب یہ کاپی دب گئی تو پھر وہ کون تھا جس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان سب کو کنوے کیا کہ فوراً جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سبمٹ کریں 8 تاریخ کو؟ وہ کون تھا جو یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہا تھا؟ تو جنرل باجوہ صاحب کو بلایا جائے، اور زرداری صاحب کو بھی بلا لیا جائے، اور نواز شریف، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کو بھی بلا لیا جائے، مولانا کو بھی بلا لیا جائے، ایم کیو ایم باپ پارٹی کے سربراہ کو بھی بلا لیا جائے، اس وقت سب کو بلا لیا جائے، پوچھا جائے کہ وہ کون تھا جس نے آپ کو 8 مارچ کو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے اور تحریک عدم اعتماد ہر صورت میں آپ سبمٹ کر دیں۔ تو یہ کہانی ہے، یہ معمولی نہیں، یہ بہت بڑی سٹوری ہے جی، جو کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیولپ ہوگی، اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس رجیم چینج آپریشن نے پاکستان کی بنیادیں جو ہیں، پاکستان کی بنیادیں، آئینی بنیادیں، جمہوری بنیادیں، قانونی بنیادیں، سیاسی بنیادیں، معاشی، سب سے بڑھ کر معاشی اور معاشرتی بنیادیں جو ہیں وہ ہلا کر رکھ دی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان کی چولیں ہلا دی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اب تک ہو رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی خبر ہے جی عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ۔ اس ساری صورتحال میں جو چیزیں چل رہی ہیں، آج سہیل آفریدی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب، اندیا دیا ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد رہا ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا رب سچ کا خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ پر رہنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آج سائفر کی حقیقت سامنے آ گئی، عمران خان صاحب نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ سچ حق بات کی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیوں کی سالمیت اور خود مختاریوں کی بات کی، اپنی قوم کی عزت نفس کا خیال رکھا، غلامی قبول نہیں کی۔ ایک آزاد شخص ہے، وہ اپنی قوم کو بھی آزاد دیکھنا چاہتا ہے، اور ان کا خواب ہے، اور ہر صورت میں وہ پورا ہوگا۔ اور اڈیالہ کی دیواریں، وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ کی دیواریں کچھ وقت کے لیے انہیں قید تو رکھ سکتی ہیں، لیکن دیواروں کے پیچھے بھی وہ ایک آزاد شخص ہیں۔ انشاءاللہ یہ دیواریں ایک آزاد شخص کو زیادہ دیر قید نہیں رکھ پائیں گی۔ ناجائز طریقے سے کرسیوں پر بیٹھنے والی بیرونی غلام آزاد ہو کر بھی غلام ہیں، اور پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کر کے نااہلوں کو ملک پر مسلط کیا گیا، اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا گیا۔ عوام پر قرضوں، مہنگائی اور بے روزگاری کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور پاکستان دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا مفاد اور مقصد عمران خان صاحب کو جھکانا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، اور یہ خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اور یہ نااہلوں کا ٹولہ اب مزید ملک پر مسلط کرنے والوں پر بوجھ بن گیا ہے۔ عمران خان صاحب واحد شخص ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیرونی طاقتوں سے پاکستان کے لیے فیصلے کر سکتا ہے، بیرونی غلامی کو ایبسولوٹلی ناٹ بول سکتا ہے، معیشت بہتر کر سکتا ہے، قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ قوم کو صرف اس پر اعتماد ہے، عمران خان صاحب نے اب آنا ہے، یہ قوم کی ضد ہے اور ملک کی ضرورت ہے۔ اب جب اس طرح کی ایسی بات جب کی جاتی ہے تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کے معاملے میں جو اس وقت اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور کے در و دیوار جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ضروری نہیں کہ یہ میچور ہو، کیونکہ بات چیت معاملات کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے اور ملک کو اس بحران سے کیسے نکالنا ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک مستحکم سیاسی حکومت اور مستحکم سیاسی ڈھانچے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جو مستحکم سیاسی حکومت اور سیاسی ڈھانچہ ہے وہ صرف اور صرف اس وقت قائم ہوگا جب آپ عوام کی صحیح منتخب حکومت اور صحیح رہنماؤں کے حوالے کریں گے ملک۔ اور کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے، میرے سامنے کچھ خبریں آپ کے تک پہنچاتا ہوں کہ پاکستان میں جی بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام، انڈونیشیا اور ملائیشیا سے بھی زیادہ جو بجلی اور گیس مہنگی ہے، اور شرح سود ہمارا زیادہ، اور یہ سب کے سب زیادہ ٹیکس ریٹ ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب
जो मामला चल रहा है 28वीं गैरानी तरमीम का, वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब जस्टिस डोगर साहब, डोगरा कोर्ट क्या कहती है? डोगरा कोर्ट ये कहती है, वो तो हर मामले में तुले हुए हैं। एक तरफ सोहेल अफरीदी साहब हैं, वो ये खबर दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो डोगरा कोर्ट है वो ये कहती है कि कल 190 मिलियन पाउंड यानी कि अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो था, और हुक्म दिया था डोगर साहब ने कि जनाब आप आएँ और आप मरकज़ी अपीलों की समाअत पे दलाइल दें, मरकज़ी अपीलों पे दलाइल दें। अब सलमान सफदर साहब कहते हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की हिदायत हैं कि पहले आप सज़ा मुअत्तली की तरफ जाएं, बेल एप्लीकेशन को सुने, और उसके बाद फिर हम जब उसका डिसाइड हो जाएगा फिर आएंगे मरकज़ी अपीलों की तरफ। लेकिन डोगर साहब ने पहले तो केस सुना ही नहीं, काफ़ी साल तक, काफ़ी महीनों तक नहीं सुना, और जब नहीं सुना तो अब क्योंकि एक बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इमरान खान की और बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई 100% है, 100%। जैसे ही ये केस चलेगा, अगर डोगर साहब उन दरखास्तों को रिजेक्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन के अंदर अंदर इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहाई का हुक्म दे देगी। अब उसको रोकना चाहते हैं ये, क्योंकि पीछे अब डोगरा कोर्ट जो है, ये डोगरा कोर्ट अब यहाँ पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी अपना खेल खेल रही थी, और अब नून लीग भी खेल रही है, क्योंकि डोगर साहब जो हैं वो नून लीग के खास हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनके चैम्बर वो लेकर आए थे। तो दोनों पार्टियां अपना खेल खेल रही हैं, और जब इनको पता चलता है कि कोई बातचीत के मूड में, बातचीत की सिचुएशन चल रही है, तो ये फौरन जो है वो कूदते हैं और सारे मामला को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब डोगर साहब जो है वो खेल खेल रहे हैं और कहते हैं कि सरफराज डोगर के बेंच के अदालती हुक्म पर उन्होंने इतराज़ उठाया, बैरिस्टर सलमान सफदर ने, और 7 मई के 20 मई को आखिरी मोहलत देने के हुक्म को गैर मुनसिफाना और सख्त करार दिया। और सलमान सफदर साहब ने इस इक़दाम को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि पहले मुझे जेल जाने दिया जाए, मुलाकात करूं मैं बुशरा बीबी से, इमरान खान से, वकालतनामे पर दस्तखत करूं, उनसे डिस्कस करूं, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनका वकील हूं, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं चल सकता। ना मेरी मुलाकात हो रही है, ना वकालतनामे पर दस्तखत हो रहे हैं, ना उनसे डिस्कशन हो रही है, तो फिर मैं कैसे आपको बिला वजह अपने यहाँ पे केस आर्गू करूं। और इसका हुआ ये कि डोगर साहब ने फरमाया कि डोगर साहब कहते हैं कि जी अदालत के सामने सब हकाइक मौजूद हैं, और और लिहाजा आपको मैं आखिरी मोहलत देता हूँ, अगली तारीख पे आएँ और आखिरी मोहलत है आपके पास, और आपने दलाइल देने हैं दें, नहीं देने ना दें। तो ये यहाँ तक मामला पहुँचा हुआ है। तो डोगर साहब जो हैं वो बिल्कुल बेनकाब बेलिबास होकर इंसाफ के धज्जियाँ बखेर रहे हैं। तो अब मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि सलमान सफदर साहब वो कहते हैं कि पहले मुझे मेरा हक दें, उसके बाद है, ये गन पॉइंट पे तो कोई केस भी नहीं चल सकता। तो ये सिचुएशन इस वक्त है जनाब, मामलात इस तरफ जा रहे हैं। तो बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आऊँगा मैं। तब तक अडयाला जेल के बाहर कुछ रौनक नज़र आएगी, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब ने और सूबाई काबीना खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज अडयाला जेल जाएंगे। और कुछ देर पहले शफी जान जो कि अब वज़ीर बन चुके हैं, उन्होंने भी इस बारे में अनाउंस किया है कि आज हम हर सूरत में अडयाला जेल जाएंगे जी। और जुनैद अकबर ने भी ये कहा है कि वो भी हम जाएंगे। ये सब के सब आज अडयाला जेल जाना है, और देखते हैं कि मामला किस तरफ क्या रुख इख्तियार करते हैं। ये सामने मेरे सामने मौजूद है जी शफी जान का जो गुफ्तगू है, ट्वीट किया उन्होंने कि मैंने आज सोहेल अफरीदी साहब और सब हम जा रहे हैं। तो फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।